بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناظرین، اکثر لوگ کچھ سوال کرتے ہیں کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات یا کیا وجہ ہوتی ہیں؟ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ یہ کہ اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر کوئی کہتا ہے اگر بیوی کے ساتھ بار بار ہم بستری کی جائے پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں کے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کو بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر میں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، نہ کہ انسان کو، کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے، جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے، اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر عورت کی منی مرد پر غالب آئے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر ایسی 1000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریاؤں میں یا سمندر یا پانی کے اندر ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔
یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے یا قیامت تک چل سکے۔ اے انسان، اس ہزار مخلوقات میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات جو اس زمین پر رہتی ہے جو کہ انسان ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میں کسی کا باپ ہوں اور نہ میں کوئی میری اولاد ہے، اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں میرا کوئی نہیں، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کروں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہیں دیتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے۔ جب وہ ماں کے اندر جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہی دوسرے دن جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل اور صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا، گھر میں بھی کسی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر خاندان میں آپ کے کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جائے، جو عورت لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اچھا ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔